حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے. مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہائے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں. دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لیں، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. تو پتہ چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا. اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے. ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے. لوگوں نے اس رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیں، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی. اے محبوب، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے. کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک. اے محبوب، میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا، ساری مخلوق، اے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا، دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ دو طرفہ محبت ہے. اللہ اپنے حبیب سے اس قدر پیار فرماتا ہے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے،
اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے. ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے. حسین رات ہے, رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا, زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا, انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں, آسمانوں میں دھوم مچی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں. کہتے حضور اب آپ آگے جائیے. کہا اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں, میری لمٹ یہیں تک ہے. سبحان اللہ, فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا, ایک میں ہوں ایک آپ ہیں, وما سواک خلقت لاجلک, آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا, ریزن آف دا اول کریشن, یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے. سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو سبحان اللہ. تو اب کیا ہوا, اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا, اے اللہ پاک تو ہی تو ہے, اے اللہ پاک تو ہی تو ہے, میں نہیں ہوں. وما سوا ذالک ترکت لاجلک, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا, اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ تو ہی تو ہے, میں کچھ نہیں ہوں, تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. یہ سچ بات ہے. اللہ پاک خالق ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں. اللہ پاک معبود ہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں. اللہ پاک مسجود ہے, نبی پاک ساجد ہیں. مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے, رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو. رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے. مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں, یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا. نہیں یار, دوست تو راضی ہو جائیں گے نا, بچے تو راضی ہو جائیں گے, چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے, یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے, اللہ راضی پھر سب راضی. اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو اس میں غم نہیں کرنا ہوتا. ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولہ بنا لیں, آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے, ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ بیچارے اسی میں مرے رہتے ہیں, یار لوگ راضی ہو جائیں, بندے راضی ہو جائیں, میرا نام خراب نہ ہو جائے, میرے خلاف کوئی بات نہ کرے. وہ اللہ کے بندوں, اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے, حق کی طرف جائیں گے, دین کی طرف چلیں گے, اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے, تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے لیے تعریف نہیں کر رہے. اب آپ کے نہیں میں ان کو بھی راضی کروں, میں اس کو بھی راضی کروں. بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں, معاذ اللہ, ہے نا, غیر مسلم ہے نا, ٹھیک ہے, اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں. تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے, رب راضی ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. اور ہاں, رب کی رضا کس میں کہ محبوب راضی ہو جائیں. آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے نا,
اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے, ہمیں ایک ڈائریکشن ملی اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, طائف کا موقع ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تھی. محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے, جسم پاک سے خون نکل رہا ہے, مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے نا, موقع تھا, کنٹرول تھا, ریونج لے سکتے تھے, تہس نہس ہو جاتے, داستان بھی نہ رہتی ان کی. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون, اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. کیا بڑا دل تھا. آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے, ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں, اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا, مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے, ہم معاف بھی اس کو کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 4-5 گارڈ ہوں جس کے پاس, اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہوں, بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم. بھائی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ, اس لیے معاملہ ختم کیا. غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے, پھر بھی معاف کرتے. یہ معافی نہیں ہے. مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا, اتھارٹی تھی, فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ, آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی, بدلہ نہیں لیا, دعا دی. اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہوا, غزوہ احزاب کا موقع ہے, کفار مکہ اکٹھے ہو گئے, مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا, ایسا جلال آیا, کیا دعا کی, اللہم املا بطونہم نارا, اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے, بڑی باریک بات ہے, سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے, اپنی ذات پر اٹیک ہوا, خونم خون ہو گئے, مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. بس محبوب کا, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے, اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے, اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے, مثلا نماز نہ پڑھے, نماز کو فرض جانتا ہو مگر سالہ سال ادا نہ کرے, وہ کافر نہیں ہو جاتا, وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا, اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا. فرق سمجھ رہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے, معاف فرما رہے ہیں, اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی, حملے کیے, تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا, یا تاخیر ہو رہی ہے. اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے, نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے, اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے, حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا, ذرہ برابر گستاخی ہوگی, تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا.